السلام علیکم کلاس، ہاؤ آر یو آل؟ کیسے ہیں بیٹا سب آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، آئی ہوپ یو آل آر فائن. امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں وی ہیو اسٹارٹیڈ دا ایڈوینٹ آف اسلام چیپٹر نمبر 7 اور دا ایڈوینٹ آف اسلام ہم اسٹارٹ کر چکے ہیں، اور اس میں ہم نے کافی حد تک جو ہے اسے پڑھ لیا ہے. لاسٹ کلاسز میں ہم نے جو ٹاپکس پڑھے ان میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کے بارے میں، کچھ ارلی لائف کے بارے میں، پھر آپ کی وحی اور کا جو آپ پر نزول ہوا، اور اس کے بعد جب آپ معراج پر گئے اس کا، پھر مدینہ میں، اور پھر اس کے بعد آپ نے مکہ کو کیسے فتح کیا، پھر آپ نے اپنے خطبے میں آخری کیا کہا، قرآن مجید کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، یا آپ علیہ السلام نے اس مبارک حوالے سے، یعنی اس مبارک کتاب کے حوالے سے، مقدس کتاب کے حوالے سے کیا فرمایا. یہ تمام چیزیں آپ پڑھ کر آ چکے ہیں، دیکھ کر آ چکے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے جب آپ علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، یعنی کہ آپ علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو پردہ فرمانے کے بعد اوبویسلی کچھ بادشاہوں کی، یعنی کچھ ایسے آپ علیہ السلام جب تک حیات تھے، یعنی دنیا میں موجود تھے، جب تک آپ نے پردہ نہیں فرمایا تھا جب تک تو آپ مسلمانوں کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے اور رہنمائی کیا کرتے تھے بظاہر لیکن بھی جب آپ علیہ السلام کا وصال مبارک ہو، تو آپ علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد پھر کوئی ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو مسلمانوں کی رہنمائی کر سکے، مسلمانوں کو انصاف دلا سکے، مسلمانوں کو آگے لے کے چل سکے. تو پھر کچھ خلفائے راشدین تھے جن کا ذکر کیا گیا تھا، جن میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے خلیفہ تھے، دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہم ان تمام اصحاب کرام کے بارے میں، خلفائے راشدین کے بارے میں پڑھ کر آ چکے ہیں. اگلا جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم آج دیکھیں گے، اور وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یعنی کہ آپ کا جو ایز اے خلیفہ، آپ کی جو رہنمائی کا جو وقت تھا، حکمرانی کا جو وقت تھا، وہ تقریباً 5 سال رہا، یعنی 556 سے 661 تک آپ نے مسلمانوں پر حکومت کی، آپ خلیفہ رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ became caliph after the death of حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ at مدینہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد، یعنی انتقال کے بعد مدینہ کے دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے، یعنی کہ آپ کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے. However, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ as a son of Abu Sufyan and a companion of the Prophet peace be upon him did not accept his rule. ہاں، کسی حد تک یہ بات کو کہا جا سکتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو یہ شرف بخشا تھا کہ جو آپ علیہ السلام کے صحابی تھے یعنی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ علیہ السلام کے صحابی تھے. تو جو کہ ابو سفیان بھی، یعنی کہ آپ کے جو والد تھے وہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے. تو آپ علیہ السلام کے جو صحابی تھے ابو سفیان، ان کے جو بیٹے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے آپ کے اس حکمرانی کو، یعنی حکومت کو قبول نہیں کیا تھا. This led to 2 battles between the Muslims themselves. انہی وجوہات کے بنا پر مسلمانوں میں ہی 2 چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئیں. The Battle of the Camel, in which حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ had to fight against بیبی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک جو اونٹوں کے حوالے سے جو بیٹل آف دا کیمل کے نام سے ایک بیٹل جو تھی، اس میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ لڑنی پڑی. دیکھیں، اس بات میں یہ بات یاد رکھے گا، یہاں آپ کو کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن اس چیز کو سمجھنا ہمارے نظر سے قاصر ہے. یہاں پڑھانے کا آپ کا حصہ ہے تو اس وجہ سے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، لیکن اس کی ڈیپلی معلومات اور ڈیپ اس کو جانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے لیے مقبول، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی،
اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے لیے مقبول ہیں. ٹھیک ہے. A wife of the Holy Prophet peace be upon him, آپ علیہ السلام کی وائف تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اینڈ دا بیٹل آف سفیان، اور سفیان کی جو جنگ تھی which was fought between the armies of حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ حضرت معاویہ. جو ابو سفیان کے نام سے جو جنگ ہوئی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرمیز کے مقابل یعنی کے درمیان میں ہوئی. A very important step taken by حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ was to shift the capital from مدینہ to کوفہ. ایک بہترین جو آپ نے اسٹیپ لیا، اہم اسٹیپ لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ تھا کہ آپ نے مدینہ کا جو کیپٹل تھا یعنی کہ جو کیپٹل تھا وہ مدینہ سے کوفہ میں تبدیل کر دیا. سٹی ان میسوپوٹامیہ، جو کہ میسوپوٹامیہ کا ایک شہر ہے. یعنی کوفہ جو تھا پہلے مدینہ جو تھا وہ کیپٹل تھا، مدینہ کے بعد آپ نے کوفہ کو کیپٹل بنا دیا تھا. بائی چینجنگ دا کیپٹل، اس دارالخلافہ کے تبدیل ہونے کے بعد ہی واز ایبل ٹو کیپ دا سٹی آف دا پروفٹ سیف فرام آل دا پولیٹیکل انریسٹ دیٹ ہیڈ آلریڈی اسٹارٹڈ بائی دیٹ ٹائم. اس کا صرف مقصد اور یہ خاص تھا کہ آپ علیہ السلام کے اس مبارک شہر کو ان تمام سیاست وغیرہ سے اور اس تمام چیزوں سے کیا کیا جا سکے، الگ رکھا جا سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مدینہ کی جگہ کوفہ کو کیپٹل بنایا، وہ ریزن صرف آپ کا یہی تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ مدینہ شریف کی جو زمین مبارک ہے اس کو کسی قسم کی پولیٹیکل اور جنگ کی طرف نہ دھکیلا جائے، بلکہ وہ کیا ہے، شفاف رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پراپرلی نون ایز اسد اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ کے نام سے بھی جایا جاتا ہے، اور دا لائن آف گاڈ، اور خدا کے شیر کے نام سے بھی. واز این آؤٹ اسٹینڈنگ جینیس، آپ کی اس بہت زیادہ اچھی ذہانت ہونے کی وجوہات کی بنا پر. ہی واز اے گریٹ اسکالر ایز ویل ایز فیئر لیس سولجر، آپ بہت اچھے ایک عالم بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بے خوف سپاہی بھی تھے. whose name itself stand as a symbol of bravery in the minds of Muslim، آپ کا نام ہی مسلمانوں کے دماغ میں بہادری لے آتا ہے. یعنی کہ آپ کا نام مبارک ایسا ہے کہ جیسے آپ علیہ السلام کا نام مبارک لیا جاتا ہے تو ہمارے مسلمان جو ہیں ان کے اندر، ان کے دماغوں کے اندر ایک بہادری کی لہر دوڑ پڑتی ہے. فرام ہز اون ٹائم اینڈ ہی تھاٹس دا سینچریز تھرو آؤٹ دا سینچریز، یعنی کہ آپ کا نام مبارک یعنی کہ اس وقت میں بھی اور اس وقت میں بھی اور آنے والی صدیوں تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی کہ آج قیامت تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام لینے والے لوگ جو ہوں گے، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے تو آپ میں تبدیلی آ جائے گی. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام بہادری. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز اسیسینیٹڈ بائی خارجیز، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارجیز کے ذریعے شہید کیا گیا. اور اے ممبر آف فینیٹک سیکٹ who claimed to be Muslim but believed that any other Muslim who disagreed with them should be killed. یہ وہ لوگ تھے یعنی خارجیز وہ لوگ تھے جو کہ اپنے آپ کو تو مسلمان کہا کرتے تھے، لیکن اپنے وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ کوئی دوسرا مسلمان جو ان کی بات کو ڈس ایگری کر دے یعنی کہ ان کی بات کو نہ مانے اسے مار دیا جائے. یعنی کہ خارجیز وہ لوگ تھے جو کہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ہیں مسلمان لیکن ہم حکمران ہیں، ہماری جو بات نہیں مانے گا اسے ہم کیا کر دیں گے، مار دیں گے. تو یہ ایک چھوٹا سا پیراگراف تھا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہاں تک ہم نے اس کو ڈسکس کیا. یہ 4 خلفائے راشدین مشہور خلفائے راشدین تھے جن کا ذکر کیا گیا اور ہم نے اس کو پڑھا. خیال رکھیے گا، یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا، سنیے گا لازمی انشاءاللہ. جیسے آپ واپسی آئیں گے تو آپ سے ٹیسٹ لیا جائے گا. اللہ حافظ.